بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں لوکی چکن کا یہ سالن۔ ہمارا یہ سالن بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بننے والا ہے، تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک برتن کے اندر آئل لیا ہے، آئل ہے 200 گرام۔ آئل کو کر لیں گے ہم گرم۔ چکن میں نے دھو کے رکھا تھا، چکن ہے ہمارا 1.5 کلو، مطلب کہ 1.5 kg۔ اسے ہم آئل کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے۔ چکن کا کلر چینج ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اس میں پسا ہوا ادرک لہسن ایڈ کریں گے۔ یہاں دیکھیں چکن کو میں نے آئل کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے، چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ یہاں میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی، اس کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ پیاز میں نے لی ہیں 3 درمیانے سائز کی، جنہیں میں نے کٹ کر لیا ہے باریک باریک۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں پیاز ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں میں نے پیاز لی تھی، 3 تھیں پیاز، یہ درمیانے سائز کی، انہیں بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ پیاز کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ثابت گرم مسالہ ایڈ کروں گی، جس کے اندر میں نے لیا ہے کالی مرچ، زیرہ، لونگ، بڑی الائچی اور دار چینی۔ یہ دیکھیں یہ سب اس میں مکس کر دوں گی، انہیں بھی اچھی طریقے سے پیاز کے ساتھ مکس کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں سوکھے مسالے ایڈ کریں گے۔ یہاں دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ اب میں اس میں سوکھے مسالے ایڈ کروں گی۔ نمک لوں گی، نمک لینا ہے اس کے اندر ہم نے 1.5 ٹیبل اسپون۔ پسی ہوئی لال مرچ لیں گے 1 ٹیبل اسپون فل بھر کے۔ ½ ٹیبل اسپون اس میں لیں گے ہلدی کا۔ زیرہ اور دھنیا پاؤڈر ہے یہ میں نے دونوں ایک ساتھ بلینڈ کر کے رکھا تھا، وہ بھی میں نے اس میں فل ٹیبل اسپون ایک اس میں ایڈ کیا ہے۔ ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے چکن کے ساتھ۔ اس کے بعد اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک کے پکائیں گے، تاکہ پیاز جو ہے ہماری اچھی طریقے سے نرم ہو جائیں اور یہ مسالے بھی اس میں پک جائیں۔ یہاں دیکھیں انہیں میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ اب ڈھکن ڈھک دیں گے ہم 10 منٹ کے لیے۔ 10 منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا، جس میں پیاز ہماری اچھی طریقے سے گل چکی ہے۔ اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ ٹماٹر لیے ہیں میں نے درمیانے سائز کے 4 ٹماٹر تھے، جن کا میں نے اسکن اتار دی تھی۔ ٹماٹر کی آپ نے بھی اسکن اتار دینی ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے درمیانے سائز کے 4 ٹماٹر لیے تھے، چھوٹے سائز کے تھے، انہیں بھی اچھی طریقے سے ہم اس میں مکس کریں گے اور ڈھکن ڈھک کے اسے بھی پکائیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے گل جائیں۔ 5 منٹ کے لیے میں نے ڈھکن ڈھک دیا تھا۔ 5 منٹ گزر چکے ہیں، ٹماٹر بھی گل چکے ہیں، ٹماٹروں نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسے چیک کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس۔ اور دوسری طرف میں نے لوکی لی تھی، اس کے میں نے اسکن اتار کے درمیانے سائز کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیے تھے۔ آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے پیس کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے پیسز بنا لیے تھے۔ لوکی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ لوکی میں نے لی ہے 1.5 kg، آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں۔ انہیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے، 15 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے۔ لوکی اسی بھی ٹماٹر کے اور چکن کا جو پانی ہے اسی میں ہی گل جائے گی۔ بیچ بیچ میں آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے، اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ سالن ہمارا لگ نہ جائے۔ یہاں میں نے اسے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لوکی ہماری بہت ہی بہترین سی گل چکی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، بالکل نرم ہو چکی ہے۔ یہاں اسے میں اب بھون لوں گی تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اسے ہم اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں گے۔ یہاں دیکھیں مجھے بھنائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں، پانی کافی حد تک اس کا خشک ہو چکا ہے، بہت ہی بہترین اور مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ سالن بہت زیادہ ٹیسٹی ریڈی ہوتا ہے، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ اب اس میں ہم نے شوربہ کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ شوربہ نہ بھی کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے شوربے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل دیسی اسٹائل کے اندر یہ ڈش بنتی ہے، بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اب یہاں پہ میں گرم مسالہ لوں گی پسا ہوا، ½ ٹیبل اسپون کے قریب ہم اس میں گرم مسالہ بھی اوپر سے ایڈ کریں گے، جس کا ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا، جس کی خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی ہمارے اس سالن میں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت زبردست سالن ہمارا ریڈی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس ریسیپی کو اگر بنائیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی بہترین سی ریسیپی بنانے کے لیے ملے گی۔ اسے اچھی طریقے سے کر دیں گے مکس۔
اور ابال آنے کے بعد اسے ہم دم جیسے گیس پہ 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہاں میں نے 5 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا ہمارا سالن ریڈی ہوا ہے۔ یہاں میں نے 6 سے 7 ہری مرچ لی ہیں جنہیں میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا لمبا لمبا سا، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ ابھی میں نے وہ بھی اس میں مکس کر دی ہیں۔ سالن ہمارا اتنا زبردست ریڈی ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت ہی ٹیسٹفل بنتا ہے، ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا، میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا، آپ کو ایک بہت ہی بہترین ریسیپی بنانے کے لیے ملے گی۔ تو جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔